السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم قوت مدافعت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قوت مدافعت کئی قسم کی ہوتی ہے، جن میں سے ایک یہ کہ پیدائشی قوت مدافعت، دوسری وہ جو زندگی بھر تیار ہوتی رہتی ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر تیار ہوتی ہے، جیسا کہ بون میرو، تھامس، تیلی، لمف نوڈز، چھوٹے قدود وغیرہ ان میں ہوتی ہے۔ WBC کو لیکوسائٹس کہتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر WBC RBC میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ WBC کی دو اہم اقسام ہیں، فیگوسائٹس اور لیمفوسائٹس۔ فیگوسائٹس کی پھر کئی اقسام ہیں جو مختلف کام کرتی ہیں، مثلاً بیکٹیریا کے خلاف کام کرنا، مردہ سیلز کو ٹھکانے لگانا، زخموں کو بھرنا وغیرہ۔ اور لیمفوسائٹس بون میرو میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسم کو پچھلے حملہ آوروں کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہر ایک کا مدافعتی نظام مختلف ہوتا ہے۔ یہ جوانی میں مضبوط ہوتا ہے اور بچوں میں کمزور ہوتا ہے۔ مدافعتی نظام خاص خلیوں، ٹیشوز، پروٹینز اور اعضاء کا ایک نیٹ ورک ہے، جو جسم کو ممکنہ طور پر بیرونی بیماریوں کے حملہ سے بچانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ سامعین، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ملٹی وٹامنز ہی کافی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ فروٹس، ویجیٹیبلز اور دوسری چیزیں بھی اشد ضروری ہوتی ہیں، مثلاً دہی، پیاز، لہسن، ادرک، لیموں، پالک، شملہ مرچ، پپیتا، گرین ایپل یعنی جو تھوڑا سا سبز سیب ہوتا ہے، جاپانی پھل، بیج سن فلاور، پروٹینز کا استعمال جیسا کہ دودھ اور انڈے، چکن، ریڈ میٹ، شہد، کالی مرچ، دار چینی، گرین ٹی، ہلدی، بڑی الائچی، انار، گاجر، کینو، ٹماٹر، چقندر، اسٹرابری، امرود، تربوز، چکوترا، کیلا اور انگور وغیرہ۔ غذا کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال ہونا چاہیے، ورزش باقاعدہ کرنا چاہیے، نیند پراپر 8 گھنٹے ہونی چاہیے، سٹریس کو دور کرنا چاہیے، رات کو جلد سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے، دھوپ لینا چاہیے، وٹامن B12، بادام، اخروٹ، پستہ، فش لیور آئل، السی کے بیج وغیرہ، اور دودھ میں ہلدی ڈال کر پینا سوزش و انفیکشن کو آرام دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے استعمال سے امیون سسٹم قوی ہوتا ہے، کئی اقسام کی بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے، قبض نہ ہونے پائے، پیٹ وقت پر صاف ہونا چاہیے۔ یہ بھی طب کا مسلمہ کلیہ ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔